منبر تک آتے آتے قرآن مجید کی یہ آیت ذہن میں آئی جو سورہ مبارکہ کہف کی آیت ہے، اور جیسے ہی یہ آیت ذہن میں آئی تو دو مصرے ذہن میں آئے ہیں۔ یہاں ماشاء اللہ شعراء بھی تشریف فرما ہیں، اور سچی شاعری، حقیقی شاعری، اللہ کی پسندیدہ شاعری، محمد و آل محمد کی پسندیدہ شاعری کرنے والے یہاں موجود ہیں۔ پروردگار انہیں برزق سخن عطا فرمائے۔ اے حسین اے خطیب نو کے سنا، اے حسین اے خطیب نو کے سنا، زندہ ساز حیات تجھ سے ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ سورہ کہف کی نو کے نیزہ پہ تلاوت فرمائی تھی، آپ برابر سنتے رہتے ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ جو حضرات زندگی کا محدود تصور رکھتے ہیں اور توحید کا بھی محدود تصور رکھتے ہیں، جو حضرات دین کا نہایت محدود تصور رکھتے ہیں، ان حضرات کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ سکتی۔ وہ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جھوٹ ہے، غلط ہے، یہ داستان ہے، افسانہ ہے، گڑھی ہوئی روایتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، اور پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر خدا پر یقین ہے، اگر قرآن پر یقین ہے، اگر انبیاء کے معجزات پر یقین ہے، اگر اللہ والوں کی کرامتوں پر یقین ہے، تو جب یہ ایک سے زائد، ایک درجن سے زائد، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ سینکڑوں کتابوں میں، جن میں سے بہت سی انتہائی معتبر کتابیں ہیں، یہ بات موجود ہے کہ حضرت سید الشہداء نے ایک بار نہیں متعدد بار اس آیت کی تلاوت کی ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے عجیب ترین نشانی، عظیم ترین نشانی، شگفتہ ترین نشانی، شگفت انگیز نشانی اصحاب کہف تھے؟ بس اصحاب کہف۔ روایتیں مختلف ہیں، معتبر سلسلوں سے ہیں، مستند سلسلوں سے ہیں۔ جن کے پاس مستند سلسلوں سے اور معتبر سلسلوں سے یہ روایت نہ پہنچی ہو، وہ اپنے سلسلوں کو درست کریں، وہ اپنے سلسلوں کو درست کریں، وہ دیکھیں کہ کس سے روایت لی جانی چاہیے اور کس سے نہیں لی جانی چاہیے۔ ہم ان حضرات کے سلسلہ سند اور فقاہت اور صحت کی کیا قدر کر سکتے ہیں، جن کے ہاں واقعاً صالحین، متقین، ثقات، اللہ کے نیک بندے تو ان کے سلسلہ روات سے خارج ہیں، اور قاتلان حسین ان کے سلسلہ روات میں شامل ہیں۔ ان کے سلسلہ سند اور ان کے معیار صحت کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارے پاس سلسلہ سند ہے، ہمارے پاس صلحاء ہیں، ہمارے پاس ثقات ہیں۔ ہمیں ایک سے زائد، میں نے عرض کیا، ایک سے زائد روایتیں ہیں، اصحاب پیغمبر سے روایتیں ہیں۔ سہل ساعدی سے روایت ہے، زید ابن ارقم سے روایت ہے، اور ابن وکیدہ سے روایت ہے۔ ابن وکیدہ یقیناً دشمنوں میں سے ہے۔ نہ جانے کتنے دوستوں اور دشمنوں دونوں نے جب روایت کی ہو تو پھر شک کا کہاں مقام رہ جاتا ہے۔ کبھی کوئی فضیلت ہوتی ہے، معلوم ہے دوستوں نے نقل کی، عقیدت مندوں نے نقل کی، امام جو لوگ امام مانتے تھے بس انہوں نے نقل کی، نہیں جو امام نہیں مانتے تھے، جو دشمن تھے، انہوں نے بھی نقل کی۔ پھر کیا شک رہ جاتا ہے؟ دوست نے بھی نقل کی، دشمن نے بھی نقل کی۔ صرف ظاہری طبیعی قوانین پر اگر آپ کا ایمان ہے تو پھر خدا پر ایمان لانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ تو یہودیوں کا قول ہے نا،
وہ تو خدا کے دشمنوں کا قول ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اب اللہ کچھ نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں اعلان ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ آج بھی کھلے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کا علم آج بھی نافذ ہے، اللہ کی قدرت آج بھی نافذ ہے، اللہ کی ہر اعتبار سے قدرتیں نظر آ رہی ہیں۔ تو اگر وہ اپنے ولی، اپنے امام، اپنی حجت اور اپنے حبیب کے فرزند کو یہ قوت عطا کر دے کہ وہ قتل ہونے کے بعد نو کے نیزہ پر کہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، تو کیا تعجب کی بات ہے، کس چیز کا انکار؟ لیکن بہرحال جو لوگ رسول کی معراج کا انکار کر دیں وہ اگر حسین کے فضائل کا انکار کریں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔